الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب قدیر کا بے پناہ فضل اور اس کا کرم و احسان ہے کہ اس وقت موراب اس کی یاد کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل کے فیض و برکات کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. رب العزت اپنے محبوبوں کے طفیل آپ سب کی اس شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے. آج کا یہ اجلاس جسے آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اس شہر کی عظیم الشان شخصیت جسے آپ قطب ناگپور کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کے عرس اور مسلک اعلیٰ حضرت کے عنوان سے منعقد کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آل کرام اجمعین. شہر ناگپور جو کئی حیثیت اور کئی اعتبار سے انفرادیت رکھتا ہے، یہ ایک قدیم شہر ہے جس میں فضل و کمال والے بھی گزرے، زہد و تقوی والے بھی یہاں گزرے، مگر اس شہر کو بزرگوں میں جس شخصیت کی بنا پر شہرت دوام حاصل ہے وہ سیدی و سندی آقائی و مولائی تاج الاولیاء قدس سرہ کی ذات بابرکات ہے. حضور تاج الاولیاء کا یہ فیضان ہے کہ یہ شہر جب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو معاً حضور تاج الاولیاء بھی لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت شخصیت کے فیضان سے بھی ہمیں اور آپ کو نوازے. آج جن کے عرس کی تقریب ہے، جنہیں بغدادی بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 100 سال قبل ظاہری طور پر اسی شہر میں جلوہ فرما ہوتے تھے اور آج زیر زمین ہو کر اپنی برکتوں سے آپ سب کو نواز رہے ہیں. یہ احسان شناسی اور
بزرگوں کے احسان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، رب تعالی اس خدمت کا بھی آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، مجھ سے قبل آپ نے تقریریں سنی، نعت و منقبت کے اشعار سنے اور اپنے دل کی دنیا کو آپ نے آباد کیا۔ کچھ دیر یوں ہی سنجیدہ ماحول بنا کر تشریف رکھیں اور آپ نے پوسٹر کو جس عنوان سے رنگ دیا ہے اور اس میں جو رنگ آپ نے بھرا ہے اسی حوالے سے کچھ دیر عرض کرنے کی میں بھی جسارت کروں گا، مگر آئیے ایک بار اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ صاحب ایمان ہیں، خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ اسلام اور ایمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک ہستی ہے جو کر رہی ہے۔ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اس کی چاہت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں، جسے ہم پروردگار کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نے ارشاد فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا، وہی کائنات کو چلاتا ہے۔ سمندر اسی کے حکم سے رواں دواں ہے، چاند سورج اسی کے حکم پر گردش کر رہے ہیں، ستارے اسی کے حکم سے جھلملا رہے ہیں، پیڑ پودے درخت اسی کے حکم سے اگ رہے ہیں اور اسی کی مشیت سے ان میں ہریالی پائی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک وہی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کی چاہت سے ہوتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، وہ غیب بھی جانتا ہے، وہ شہادت بھی جانتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ خدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، مگر اس ذات کا انکار کرنے والا گروپ ایک زمانے سے دنیا میں پایا جاتا ہے جو اس کے وجود کا انکار کرتا ہے، جسے دہریہ کہا جاتا ہے، جسے بے دین کہا جاتا ہے، منکر خدا کہا جاتا ہے۔ یہ گروپ ہمیشہ سے دنیا میں، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر لوگوں کے نظریات بدلے ہیں تو غلط نظریات رکھنے والوں میں ایک گروپ پیدا ہوا ہے جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ خدا کوئی چیز ہے، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ماننا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو دل سے تسلیم کر لینا یہ سب کی سعادت کی بات نہیں ہے، یہ سعادت کسی کسی کو حصے میں ملتی ہے۔ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے دہریہ کہلاتے ہیں اور خدا کے وجود کو تسلیم کرنے والے، خدا کے وجود کو ماننے والے
ایک خدا کے وجود کا عقیدہ رکھنے والے موحد کہلاتے ہیں۔ اس دنیا میں اس ایک گروہ کے علاوہ جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں سب کسی نہ کسی طرح سے اپنے طور پر خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اپنے عقیدے کے مطابق یہ مانتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے، تسلیم کرتے ہیں سب کا مالک ایک ہے۔ اگر ان کے ساتھ انیائے ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو کہتے ہیں مالک دیکھ رہا ہے۔ گویا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مالک ہے اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے دہریہ ہیں، اور خدا کو جس طرح سے ماننا چاہیے اس طرح سے ماننے والے صرف صاحب ایمان ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی خدا کے وجود کو تسلیم کر کے بھی حقیقت میں اس کا منکر ہے، اور کوئی خدا کے وجود کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر جس ہستی کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس ہستی کا انکار کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے خدا ہی کائنات کو چلاتا ہے، وہی پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے، اسی کی چاہنے سے، اسی کی چاہت سے، اسی کی مشیت سے سب ہوتا ہے۔ دہریہ کہتا ہے خدا کچھ نہیں، اس سے جب سوال ہوتا ہے کہ یہ دنیا بنی کیسے تو وہ گروپ کہتا ہے ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی۔ وہ سائنس پڑھتے ہیں، کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہوں گے، دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ دھماکے سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے، بلکہ اگر بنی ہوئی چیز ہو، دھماکہ ہو تو وہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ آپ خود دنیا کے حالات کا مجھ سے زیادہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دھماکہ ہوتا ہے نقشہ بدل جاتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، دھماکہ ہوتا ہے خوبصورت اسٹیج کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے، دھماکے سے چیزیں بگڑتی ہیں۔ بنانے والا ہے ایک، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسے خدا کہا جاتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ دہریہ کہتا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت پہلے ایک دہریہ نے چیلنج کیا تھا کہ اگر مسلمان اپنے عقیدے میں سچے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہے اور خدا ہی اس کائنات کو چلاتا ہے تو آئیں وہ مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ ہر باطل طاقت چیخ چیخ کر کے مناظرے کی ہی بات کرتی ہے، اور تعجب یہ ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے باطل عقائد و نظریات رکھ لیتے ہیں وہ بھی قرآن ہی کو سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی حدیث ہی کو سنا کر کے قوم کے درمیان اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ یہ عجب المیہ ہے۔ اس دہریہ نے جب چیلنج کیا، مناظرے کی بات کی، اس دور کے عالم دین نے، عالم ربانی نے اس دہریہ کے چیلنج کو قبول کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اسی کی مشیت اور اسی کے تصرف سے یہ کائنات چلتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مناظرے کی تاریخ متعین کر لی جائے۔ مناظرے کا وقت متعین ہو گیا اور اس میں شرط رکھی گئی کہ جو وقت پر نہیں پہنچے گا اس کی شکست مانی جائے گی، اس کی ہار ہوگی۔ عالم دین نے اس کی شرط کو منظور کر لیا۔ مناظرے کا وقت آیا، اتفاق تھا کہ وہ دہریہ میدان مناظرہ میں وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع اکٹھا ہے، لوگوں کا ازدحام ہے کہ آج حق اور باطل کے درمیان جنگ ہونی ہے اور اس کا مشاہدہ ہمیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرنا ہے۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ دہریہ میدان مناظرہ میں پہنچا ہوا ہے مگر عالم دین کا پتہ نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، کافی تاخیر ہو گئی۔ اب وہ دہریہ چاروں طرف گھوم گھوم کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے اگر یہ سچے ہوئے،
تو ان کا عالم وقت پر آ جاتا، مگر یہ آیا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی شکست ہو گئی۔ ابھی وہ ڈینگے مار ہی رہا تھا کہ ایک عالم ربانی آتا ہوا دکھا۔ جب وہ دکھا تو مجمع میں شور مچا، مسلمانوں کا رہنما آ گیا، مسلمانوں کا قائد آ گیا، مناظر آ گیا۔ میدان میں وہ عالم دین پہنچے۔ دہریہ نے چیلنج کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی شکست مانی جائے گی۔ آپ وقت پر نہ آ سکے، آپ کی شکست ہو گئی۔ آپ کا نظریہ غلط ہے، میرا نظریہ صحیح ہے۔ عالم دین نے فرمایا کیا کوئی عذر قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس دہریہ نے کہا کہ ہاں، اگر عذر قابل قبول ہوگا تو ضرور قبول کیا جائے گا۔ عالم دین نے بڑی سنجیدگی سے ارشاد فرمایا میں جس راستے سے آ رہا تھا اتفاق سے راستے میں ایک دریا پڑ گیا، ایک ندی پڑ گئی۔ اب مجھے اسے عبور کرنا تھا، پار کرنا تھا، مگر وہاں پر مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا مگر کوئی کشتی وہاں پر نہ دکھی، اسی میں تاخیر ہو گئی۔ کہا پھر کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور جب مجھے کچھ دکھائی نہ دیا تو پھر میں وہاں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت آیا، ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا آیا اور میرے سامنے وہ آ کر کے پانی میں ٹھہر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے پٹرے چر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں جڑنے کا کام شروع ہو گیا، وہ پٹرے ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ کشتی کی شکل بن گئے، وہ پٹرا جو ٹکڑے ٹکڑے تھا اب وہ ایک کشتی کی شکل میں بن گیا۔ اور پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو وہ پانی میں تیرنے لگی، میں جلدی سے اس میں بیٹھ گیا اور پھر وہ کشتی چلی اور دوسری طرف وہ پہنچی۔ پھر میں اتر کر کے اس پار ہوا اور میں اب میدان مناظرہ میں حاضر ہوں۔ جو ہی عالم دین نے یہ بات کہی، اس دہریہ نے کہا مولانا لگتا ہے کہ آپ مناظرے کے خوف سے پہلے ہی معوف العقل ہو چکے ہیں، آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، شاید آپ کا ہوش ہی نہیں ہے، آپ ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ عالم دین نے فرمایا کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے آپ کی گفتگو سن کر کے ایسا ہی مجھے کہنا پڑے گا، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کسی عقل والے کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی ہوش مند کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ عالم دین نے فرمایا کیوں؟ کہا یہ تو بتاؤ، آپ کہہ رہے ہو کہ لکڑی ایک آئی اور اس کے پٹرے چر گئے اور پھر کشتی بن گئی، جب تک بڑھ ہی نہیں آئے گا کشتی بنے گی کیسے؟ جب تک ملاح نہیں رہے گا کشتی چلے گی کیسے؟ کشتی اس پار کیسے ہوگی؟ بغیر ملاح کے کشتی تیر کر کے اس پار آئی کیسے؟ اور پھر بغیر پڑھی کے آئے ہوئے کشتی بنی کیسے؟ آپ تو پاگل پن کی بات کرتے ہیں۔ اس عالم دین نے گرج کر کے فرمایا سنو، دماغ میرا نہیں خراب ہے، دماغ تمہارا خراب ہے، عقل تمہاری کھو گئی ہے، ہوش تمہارے اڑ گئے ہیں۔ میں خدا کا کرم ہے کہ اپنا عقلی توازن برقرار رکھے ہوئے ہوں۔ سنو، جب بغیر پڑھی کے کشتی بن نہیں سکتی ہے اور بغیر ملاح کے ایک کشتی دریا میں چل نہیں سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو اے دہریہ سن، یہ کائنات بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے۔ جس طرح سے کشتی کو چلانے کے لیے ملاح کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کی کشتی کو چلانے کے لیے ایک قادر کی ضرورت ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ اے دہریہ، ہمارا دماغ نہیں خراب ہے، دماغ تمہارا خراب ہے کہ تم کہتے ہو کہ بغیر بنانے والے کے کشتی وجود میں نہیں آ سکتی ہے اور پھر بھی کہتے ہو کہ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گئی ہے۔ سنو، جب کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو یہ کائنات بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ مانو کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے بنایا ہے جسے خدا کہا جاتا ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے اور وہی اس کائنات میں تصرف کر رہا ہے۔ ہم اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں
इसी बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह का हम ऐलान करते और कहते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर आपने मेरी ये बात सुन ली और समझ ली तो अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाइए। हमने माना खुदा वो है जिसकी कुदरत में ये कायनात है, खुदा वो है जिसकी कुदरत से चांद सूरज सितारे चलते हैं, खुदा वो है कि जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है। मेरे भाइयों, अपने दिल पर हाथ रख करके आप बताइए, आप इंसाफ से बताइए, क्या आप में से किसी ने खुदा की कुदरत को अपने माथे की आंखों से खुदा को देखा है? क्या आप में से किसी ने खुदा की हस्ती को देखा है? आपने जाना कैसे कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से चांद सूरज सितारे चलते हैं? आपने जाना कैसे कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से समंदर में रवानी है? आपने जाना कैसे कि दरख्त उग रहे हैं तो उसकी कुदरत से? आपने ये कैसे अकीदा बनाया कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है? आपको ये कैसे पता चला कि खुदा वो है जिससे दिल के हाल को भी छुपाया नहीं जा सकता है? वो अंदर की भी जानता है, वो बाहर की भी जानता है। आपने ये अकीदा बनाया कैसे? रफीकान मोहतरम, ये ईद मिलादुन नबी जो आप बना रहे हैं, खूब फख्र से मनाइए, इसलिए कि हमने जो ये अकीदा रखा खुदा की कुदरत ही से ये पूरी कायनात चल रही है। हमने खुदा की इस कुदरत को जाना तो अपने बाप के जरिया नहीं जाना, मुस्तफा जाने रहमत की जात के जरिया जाना है। खुदा ने अपनी कुदरत की जब पहचान करवानी चाहिए और खुदा ने ये चाहा कि लोग मेरी कुदरत को जाने और पहचाने, तो उसने अपनी कुदरत का जलवा बना करके मुस्तफा को इस कायनात में पैदा किया। और मुस्तफा जाने रहमत को उसने ये ताकत दी, ऐ मेरे महबूब, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो ताज को दो टुकड़े कर देना, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो सूरज को वापस भुला लेना। ऐ मेरे महबूब, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो दरख्त को इशारा करना, वो दरख्त अपनी जगह से चल करके तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। ऐ मेरे महबूब, अगर कभी जरूरत पड़े तो कलमे पढ़ने के लिए पत्थर को भी बोलने की ताकत दे देना। जब तेरी ताकत को ये बंदे देखेंगे तब तुम अपने आप को मनवा करके कहना कि जब मेरी ये ताकत है तो यकीन करो जिस खुदा ने मुझे ये ताकत दी है वो बड़ी ताकत वाला है। अगर तुम मेरी कुदरत को तस्लीम करोगे तो मेरी कुदरत के जरिया तुम्हें खुदा की कुदरत का इल्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने खुदा की कुदरत को अगर जाना है तो मुस्तफा जाने रहमत की कुदरत को देख करके जाना है। हमने खुदा की ताकत को अगर माना है तो मुस्तफा जाने रहमत की ताकत को देख करके माना है। सहाबे किराम जो पहले कुफ्र की दहलीज पर खड़े रहते थे, उन्होंने अगर मुस्तफा जाने रहमत को माना और एक खुदा का कलमा पढ़ा, हमें आपको देख करके नहीं, मुस्तफा की कुदरत को देख करके, उन्होंने देखा कि नबी की ये ताकत है कि ये सूरज को वापस ला रहे हैं, नबी की ये ताकत है कि ये चांद को दो टुकड़े कर रहे हैं, नबी की ये ताकत है कि वो दरख्त को अगर इशारा कर देते हैं तो अपनी जगह से चलकर इनकी बारगाह में आ जाता है, नबी की ये ताकत के पहाड़ भी इनके सामने सजदा रेज हो जाता है, नबी की ये ताकत है कि पत्थर भी इन्हें सलाम करता है। जब मखलूक की ये ताकत है तो बिलाशुबहा जिस खालिक ने इन्हें वो ताकत दी है बिलाशुबहा वो बड़ी ताकत वाला है। तो नबी की कुदरत को जान करके हमने खुदा की कुदरत को जाना है। इसलिए अगर कोई नबी की कुदरत को तस्लीम नहीं करता और कहता हम सिर्फ खुदा को मानते हैं, समझ जाइए कि ये झूठा है, ये गलत है। इसलिए कि हमने नबी की कुदरत के जरिया ही खुदा की कुदरत को जाना है, हमने नबी के पावर को देख करके ही खुदा की ताकत को तस्लीम किया है। तो जो नबी की ताकत को नहीं मानता वो हकीकत में खुदा की कुदरत का इनकार करता है। खुदा का शुक्र है कि हमने खुदा की कुदरत की मार्फत अगर हासिल की है तो उस नबी के जरिया जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अकाईदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है। मगर आपने ये जाना कैसे, आपको ये अकीदा कैसे मिला कि खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है? इस अकीदे को भी अगर आपने माना है तो नबी के इस इल्म को देख करके,
اس لیے کہ نبی کی ہی یہ طاقت ہے, نبی کا ہی یہ علم ہے کہ وہ اندر کا بھی جانتا ہے اور باہر کا بھی جانتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام جو پہلے ایمان کی دولت نہیں رکھتے تھے, جب نبی کے علم غیب کو دیکھتے تھے تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے تھے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک کے چچا ہیں, آپ کو معلوم ہے ان کے ایمان لانے کا واقعہ. جب جنگ بدر میں وہ کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام پر اٹیک اور حملہ کرنے کے لیے مدینے آئے ہوئے تھے, بدر میں جنگ ہوئی, میدان بدر میں لڑائی ہوئی اور بہت سارے کفار و مشرکین موت کے گھاٹ اتارے گئے. بہت سے کفار و مشرکین قیدی بنائے گئے. ان قیدیوں میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو رسول پاک کے چچا تھے. ان کو بھی قیدی بنایا گیا اور مدینے میں لایا گیا. صحابہ کرام تشریف فرما ہے, رسول پاک نے ان سے مشورہ چاہا, آپ بتائیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا. اس کے بعد میں جو ہوا تفصیل واقعات کی کتابوں میں درج ہے, مگر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس حکم سے اور اس مشورے سے الگ رکھا جائے. یہ عباس ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے تھے, یہ آنے والے نہیں تھے مگر ان کو زبردستی لایا گیا ہے, ان کو الگ رکھا جائے. ان کے لیے اسپیشل میں یہ قانون بتاتا ہوں, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. ان سے کہیے کہ یہ اتنا مال فدیے میں دے دیں, ان کو آزاد کر دیا جائے گا, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, ان کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ فدیے میں اتنا مال دے دیں, ان کو آزادی حاصل ہو جائے گی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, حضرت عباس نے سنا اور فوراً انہوں نے رسول پاک سے کہا, بھتیجے تم نے میرے اوپر کیا لازم کر دیا, میں اتنا مال کہاں سے لے کر کے آؤں گا. تم کہہ رہے ہو کہ اتنا سونا اتنا مال دے دیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے, مکہ جانے کی انہیں اجازت دے دی جائے. میرے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ میں اپنے فدیے کے طور پر تمہیں دوں, میں تو اتنا مال رکھتا ہی نہیں ہوں. جو ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چچا جان آپ کیا بات کہہ رہے ہیں, آپ یہ تو بتائیے کہ جب مکے سے چلے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے, آپ جب کفار مکہ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل رہے تھے, تو بتائیے آپ نے ڈبے میں بند کر کے چچی جان کو کیا دیا تھا, آپ نے کیا دیا تھا چچی جان کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سنتے ہیں, سننے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے چلنے لگے تو اپنی اہلیہ محترمہ رسول پاک کی چچی جان کو سونے کے کچھ ٹکڑے دے کر کے وہاں سے چلے تھے اور فرمایا تھا کہ دیکھو اگر میں جنگ میں کام آ گیا تو یہ سونا تمہارے کام آئے گا, اور اگر میں واپس آیا تو پھر اس سے زندگی گزارنے کے لیے تجارت کا کام کیا جائے گا, تجارت کی جائے گی, اسے بزنس کی جائے گی, اسے مال اکٹھا کیا جائے گا. یہ سونا جو گھر میں وہ دے کر کے آئے تھے حضرت عباس اور ان کی اہلیہ رسول پاک کی چچی کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا. اور یہ واقعہ مکے میں پیش آیا. رسول پاک نے جو ہی حضرت عباس سے فرمایا, چچا جان جب آپ چل رہے تھے مکے سے تو چچی کو وہ بند ڈبے میں کیا دے کر کے آئے تھے, اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے بھتیجے محمد, میں جب مکے سے چلا تھا گھر میں نے اپنی بیوی کو جو سونا رکھنے کے لیے دیا تھا, میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. تو مدینے میں بیٹھ کر کے اگر مکے کی حالت کو جان سکتا ہے تو بلا شبہ تو عام انسان نہیں ہے, خدا کا نبی ہے. میں تسلیم کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ طیبہ پڑھ کر کے وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں. نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کے خدا کو مان لیا.
मगर कितने अफसोस की बात है कि आज लोग कलमा पढ़ते हैं और नबी के इल्म गैब का इनकार करके बेदीन हो जा रहे हैं। कुफ्फारे मक्का नबी के इल्म गैब को देखते थे और अपनी आंखों से मुशाहदा करते थे तो वो कहते थे कि ये आम इंसान नहीं है, बेशक ये खुदा का बरगुज़ीदा बंदा है, ये खुदा की तरफ से नबी बन करके आया है। मैं इसका ऐलान करता हूं, मैं इसकी शहादत देता हूं। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और फिर भी कहते हैं नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी ये नहीं जानते थे, नबी वो नहीं जानते थे। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, अकाईदे अहले सुन्नत। हमने खुदा की कुदरत को अगर माना है तो नबी की कुदरत को देख करके, हमने अगर खुदा के इल्म को तस्लीम किया है तो नबी के इल्म को तस्लीम करके। लेकिन ये भी अपनी जगह पर मुसल्लम है कि 1400 साल के बाद आने वाले लोगों ने नबी को अपने माथे की आंखों से तो देखा नहीं, नबी की कुदरत को अपने माथे की आंखों से तो देखा नहीं। फिर ये कैसे तस्लीम कर लें कि नबी वाकई कुदरत रखते हैं, नबी वाकई इल्म गैब रखते हैं। तो रब्बे कदीर ने करम फरमाया और एक सिलसिला उसने कायम फरमा दिया कि कयामत तक ऐसी हस्तियां पैदा होती रहेंगी कि जो नबी की कुदरत का जलवा दिखाती रहेंगी, ऐसी हस्तियां दुनिया में आती रहेंगी कि जो नबी के इल्म गैब का जलवा दिखाती रहेंगी। इसलिए सहाबा जिन्होंने खुदा की कुदरत को तस्लीम किया नबी की कुदरत को देख करके, अब बाद में आने वाले लोग नबी को कैसे मानेंगे, नबी की कुदरत को कैसे तस्लीम करेंगे, नबी के इल्म गैब को कैसे तस्लीम करेंगे। ये निजाम कायनात बन गया कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो नबी को मानो और नबी तक पहुंचना है तो औलिया को तस्लीम करो। इसलिए कि ये औलिया वो है जिनकी कुदरत को देख करके तुम्हें यकीन होगा कि जब अल्लाह के वलियों की ये ताकत है तो बिलाशुबह अल्लाह के नबियों की ताकत इनसे कहीं ज्यादा होगी। अब अगर नबी की कुदरत को पहचानना है तो गौसे आजम की कुदरत को देख लो, नबी की कुदरत को अगर जानना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत को देख लो, नबी की कुदरत को अगर तुम्हें मानना है तो ताजुल औलिया की ताकत और कुदरत को देख लो। नबी मोजज़ा दिखाता है खुदा की पहचान बनकर, वली करामत दिखाता है नबी की पहचान बनकर। ये सिलसिला है, ये सिलसिला है। अगर इस सिलसिले को कोई काट दे तो वो खुद ही ईमान से कट जाएगा, वो खुद ही ईमान से कट जाएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया अन-नुबुव्वतु अल-विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वा वन-नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिया। विलायत क्या है, वली क्या चीज है? अल-विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वत, विलायत ये जलवे नबूवत है, वलायत ये जलवे नबूवत है। वन नबूवत तो ज़िल्लुल उलूहियत, और नबूवत क्या है? ये जलवे उलूहियत है। गोया अगर वली को आप तस्लीम कर रहे हैं तो अब दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि वली की कुदरत को मानना ये नबी की कुदरत को तस्लीम करना है, और नबी की कुदरत को मानना ये खुदा की कुदरत को तस्लीम करना है। ये वो सिलसिला है कि जो इस सिलसिले पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह वो भटक नहीं सकता है। इमाम अहमद रजा ने इसीलिए फरमाया या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए रफीकान मोहतरम, मिलाद, उर्स, जलसा, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, ये जो कुछ भी है, इदारे, मसाजिद, मदारिस, मिंबर मेहराब, ये सब खुदा की पहचान के लिए है, खुदा की मार्फत के लिए है। आला हजरत फरमाते हैं या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, सबका मुंतहा खुदा की जात। आप सूफियों के शहर में हैं, कुतुबे नागपुर का ये उर्स है।
آپ جانتے ہیں بزرگوں کی محفل میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، خدا کے علاوہ کائنات میں کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو سبق پڑھایا جاتا ہے اسی لیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جو خدا تک نہ پہنچے وہ کبھی بھی نہ تو ولی ہو سکتا ہے نہ صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی پہچان آپ کو ملے تو جس نبی کے ذریعہ خدا کو پہچانا اس نبی کو تسلیم کیجئے، اور اگر آپ نبی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جن ولیوں کے ذریعہ نبی ملے ہیں ان ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنی محبتوں کا خراج پیش کیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا کو مانو اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا۔ کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آدمی کسی کو اپنا محبوب بنائے اور اس کے مکان کی توہین کرے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آدمی کسی کو محبوب بنائے اور اس کے کپڑوں سے اسی انسیت نہ ہو؟ ایک مثال سے میں سمجھاؤں۔ آپ میں سے ایک شخص نے کہا میرے محلے کی جو مسجد ہے مجھے اس مسجد سے بہت لگاؤ ہے، مجھے اس مسجد سے بہت انسیت ہے، بہت پیار ہے، میرا دل اس مسجد سے لگا رہتا ہے۔ اب وہ مسجد میں گیا، دیکھا کہ مسجد کی ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے، مگر وہ نظریں چرا کر آنکھیں بند کر کے مسجد کے اندر چلا گیا۔ امام صاحب نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے مسجد سے بڑا پیار ہے، مجھے مسجد سے بہت لگاؤ ہے، ٹوٹی سے پانی گر رہا ہے، آپ نے بند نہیں کیا، یہ کون سا لگاؤ ہے؟ اب وہ آدمی جواب دے رہا ہے مولانا میں نے کہا تھا مجھے مسجد سے لگاؤ ہے، ٹوٹی مسجد تھوڑی ہے، اس سے میرا لگاؤ کیا؟ ٹوٹی الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے۔ بتائیے اس کا یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، لیکن اگر فقہی اعتبار سے بحث کی جائے تو آپ کو تو ماننا پڑے گا کہ مسجد اس ٹوٹی کا نام نہیں ہے، ٹوٹی مسجد کا نام نہیں ہے۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیا، وقف کر لیا۔ ٹوٹی یہ مسجد نہیں ہے، اس کا جواب صحیح ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں جواب نہیں مانا جائے گا۔ آدمی نے دعویٰ کیا کہ مجھے اس مسجد سے پیار ہے، میرا اس مسجد سے لگاؤ ہے، مسجد میں گیا، بارش ہونے لگی، دیکھا کہ چٹائی بھیگ رہی ہے، آگ چرا کر کے اندر چلا گیا، چٹائی بھیگتی رہی۔ کسی نے کہا آپ تو کہتے ہو مجھے مسجد سے بہت لگاؤ ہے، چٹائی بھیگ رہی ہے، آپ اسے اٹھا کر کے رکھنے کے روادار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا جناب سنیے، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے مجھے مسجد سے پیار ہے، چٹائی کا نام مسجد تھوڑی ہے، میں نے کب یہ کہا ہے مجھے چٹائی سے پیار ہے؟ میں نے تو مسجد سے پیار کا دعویٰ کیا ہے، چٹائی مسجد نہیں ہے۔ بتائیے اس کا یہ جواب صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ کسی نہ کسی اعتبار سے تو جواب صحیح ہو ہی سکتا ہے، اس لیے کہ چٹائی مسجد نہیں ہے، بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کا یہ جواب نہیں تسلیم کریں گے۔ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر آدمی کو مسجد سے انسیت ہوگی، مسجد سے پیار ہوگا، مسجد سے لگاؤ ہوگا، تو جس چیز کو مسجد سے تعلق ہوگا اور جو چیزیں مسجد کی ہوگی بلا شبہ ان سے بھی اس کو لگاؤ ہوگا، اس سے بھی اس کا تعلق ہوگا۔ چٹائی اگرچہ مسجد نہیں ہے مگر مسجد کی چٹائی ہے، ٹوٹی اگرچہ مسجد نہیں ہے مگر وہ ٹوٹی مسجد کی ہے، تو اگر کسی کو مسجد سے محبت ہے تو اسے چٹائی سے بھی تعلق رہے گا، اسے اس ٹوٹی سے بھی تعلق رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ذات سے کسی کو محبت ہے تو اس ذات کا جس سے تعلق ہے ان سب سے اسے محبت کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو اگر
آپ نے اپنا محبوب بنایا ہے تو اب اس محبوبیت کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا نے جسے جسے محبوب بنایا ہے، خدا نے جسے جسے مقصود بنایا ہے، اسے بھی تسلیم کیا جائے۔ ہم رسول پاک پر اپنی جان اس لیے قربان کرتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، ہم غوث پاک کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، خواجہ غریب نواز کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، تاج الاولیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، قطب ناگپور کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں۔ تو لا محبوب الا اللہ، خدا کے علاوہ، خدا کے علاوہ اب جو خدا کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی، اور جو خدا کا محبوب نہیں وہ ہمارا بھی محبوب۔ خدا کا محبوب بن کیسے سکتا آدمی؟ نافرمانی کر کے، شرارت کر کے، گستاخی کر کے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایمان کے بغیر محبوبیت کا درجہ کسی کو مل نہیں سکتا ہے۔ جب تک آدمی صاحب ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، متقی ہونا تو دور کی بات ہے۔ تقویٰ کی سب سے پہلی منزل ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو، اگر ایمان نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کوئی بد مذہب ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ تبرعی ہو، چاہے وہ نیچری ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ چکرالوی ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ولایت کی سب سے پہلی منزل ایمان ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ولایت کا، ایمان کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے تقویٰ کی سب سے پہلی منزل ایمان والا ہونا ہے۔ کوئی بد مذہب ولی اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان قابل ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی رافضی ہے اور کئی بزرگ ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تبرعی ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی وہابی دیوبندی کہتا ہے تو لاکھ لوگ اس کی ولایت کا ڈنکا پیٹتے رہے مگر وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ولایت کی سب سے پہلی منزل صاحب ایمان ہونا ہے۔ اور میں نے تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کا یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو ایک بھی سنت چھوڑے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج یہاں جس کو دیکھو کہہ دیتے تھے یہ زندہ ولی ہے، ان کو دیکھ لیجئے، یہ زندہ ولی ہے، ان کو دیکھ لیجئے۔ لوگ جس کو چاہتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قطب زمانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی جن کا نام سید الطائفہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ایک سنت کا بھی تاریخ ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر درجہ ولایت کسی کو ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی پیروی کرنے کے بعد ملے گا۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو قطب دنیا، قطب عالم یا جو بھی کہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا استہزاء کرے، تو یاد رکھیے گا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا محبوب بنتا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے عرض کیا تھا لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ ہم نے اسے محبوب بنایا، اس محبوب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جسے جسے محبوب بنایا ان سب سے ہم محبت کریں۔ اب آئیے، اگر آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی تو اب تیسرا قدم آگے بڑھائیے۔ یقین سے آپ بتائیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے بتائیے گا، بریلی کے امام احمد رضا نے آپ کو کیا دیا ہے، امام احمد رضا نے آپ کو کون سی تعلیم دی ہے۔ اسی ہندوستان میں جب ایک فرقہ پیدا ہوا اور اس نے نبی سے آپ کا رشتہ توڑنے کی تحریک چلانی شروع کی اور انگریزوں کی طاقت و قوت کے بلبوتے اس نے آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی تحریک چلائی اور نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے تقویۃ الایمان لکھ کر کے قوم میں پھیلانے کا کام انجام دیا، اور یہ لکھا جانے لگا کہ نبی کی بس اتنی ہی تعظیم کرو
जितनी की बड़े भाई की करते हो, नबी तो वो तुम्हारे गांव के बड़े, तुम्हारे गांव के चौधरी की तरह से है। जब ये बात उस तबके ने कही कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है, बताओ ऐसे मौके पर तुम्हारे दिल में नबी की अजमत को बिठाने के लिए किसने कहा था अरे जालिम तू नबी को गांव के चौधरी की तरह कहता है? सन अल्लाह की सरताबा कदम, शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब वो तबका कह रहा था नबी से कुछ मत मांगो, नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी से क्या मांगते हो? अब तो उनका ताल्लुक हमसे खत्म हो गया, वो जमीन के नीचे चले गए, अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। बताओ ऐसे मौके पर किसने चैलेंज करके कहा था? कौन देता है? सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मौलवियों ने कहा कि नहीं समझा आपने, दीन ईमान की तालीम हुजूर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं देते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा ने सबको सुनाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। और ये उसने अपनी तरफ से नहीं कहा, यही अकीदा सहाबा को रसूल पाक ने सिखाया था। क्या आपको नहीं मालूम है कि एक मौके पर एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बजली है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी की बारगाह में पहुंचे और अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो वो कर्ज चुका करके नहीं गए, कर्ज अदा करके नहीं गए। या रसूल अल्लाह, उन्होंने विरासत में मेरे लिए एक बाग छोड़ा, एक छोटा सा बाग है खजूरों का, उसमें इतनी खजूरें भी नहीं हैं कि जिनसे मैं लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि कर्ज खाओ तुम अदा करूं मैं, मेरे पास क्या है कि मैं तुम्हें दूं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं ए प्यारे जाओ, जब तुम्हारी खजूरें पक जाएं तब आना। साहबी रसूल हजरत जाबिर खजूरें पकने का इंतजार करने लगे और जब खजूरें पक गई नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह खजूरें पक गई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ खजूरें तोड़ करके एक जगह रख दो। हजरत जाबिर अपने बाग में तशरीफ ले गए, खजूरों को तोड़ा और एक जगह ढेर लगा दी, उसको एक जगह कर दिया। फिर नबी की बारगाह में आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने खजूरें तोड़ करके ढेर लगा दी है। मेरे आका ने फरमाया चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे बाग में। जब रसूल पाक बाग में जाते थे तो जाने का मंजर क्या होता था, इमाम अहमद रजा ने कितने सलीके से उसकी मंजर कशी करते हुए की है। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। गोया मुस्तफा अगर बाग में जाते थे, बाग में अगर खिजा का मौसम होता, मुस्तफा जाते तो बहार आ जाया करती थी। रसूल पाक बाग में तशरीफ ले गए और खजूर की ढेरी की तरफ चक्कर लगाया, चारों तरफ चक्कर लगाया और खजूर के ऊपर बैठ गए और फिर फरमाया जाबिर अब जाओ मदीने में ऐलान कर दो, जिसने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया है वो आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। सुभान अल्लाह, नेमतें बांटता ये संत वो निशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं रसूल पाक ने जब इरशाद फरमाया तो मैं बेधड़क मदीने में ऐलान करने लगा, जिसने मेरे बाप को कर्ज दिया है आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने मदीने की गलियों में आवाज लगाई और उसके बाद में कर्ज वसूलने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग आते रहे और मेरे बाग से खजूरें भर भर करके अपने बोरे में लेके जाते रहे। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं अंदर नहीं गया, ऐलान करने के बाद खजूर के बाहर आकर के खड़ा हो गया और मैंने तमाशा देखना शुरू कर दिया कि कितने लोग आ रहे हैं खजूर लेके जा रहे, कितने लोग आ रहे हैं खजूर लेके जा रहे। फरमाते हैं आने जाने वालों का एक तवील सिलसिला कायम था। लोग आते थे, कोई एक बोरा, कोई दो बोरा, कोई चार बोरा भर भर करके खजूरें लेकर के चले जाते थे। मैं सोचता था या अल्लाह मेरे वालिद ने कितने लोगों से कर्ज ले रखा था। लोग आते रहे और अपना कर्ज वसूल करके जाते रहे। फरमाते हैं जब आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हो गया तो मैंने दिल में सोचा चलूं देखूं एक आध खजूर नमूने के लिए बची है या सारी खजूरें साफ हो गई हैं। फरमाते हैं खुदा की कसम जब मैं बाग के अंदर जाता हूं तो क्या देखता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर पर जिस तरह तशरीफ फरमा थे और उस वक्त जितनी खजूरें थी वो सारी खजूरें वैसे
ही बची हुई है, और जिन जिन लोगों ने मेरे बाप को कर्ज दिया था सब ने अपना कर्ज भी वसूल लिया है, सारी खजूरें भी बची हैं और कर्ज भी सबका पूरा हो गया। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कलामे आला हज़रत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, उन्होंने दो चंद शादियां कर रखी थी। उनकी बीवियों ने आपस में एक रोज गुफ्तगू शुरू की। एक ने दूसरी से कहा, बताओ तुम कौन सी खुशबू लगाती हो? उसने पूछा क्या बात है? उसने तीसरी से पूछा कौन सी खुशबू लगाती हो? कहा क्या बात है? कहा मैं अपने शौहर की बारी पर बहुत शानदार खुशबू लगा करके उनके कमरे में जाती हूँ, लेकिन जी ही पहुंचती हूँ तो मेरी खुशबू बेकार नजर आती है, मेरी खुशबू हेज हो जाती है। खुदा जाने किस मार्केट से वो खुशबू लेकर के आते हैं, उनके जिस्म पर खुदा जाने कौन सी खुशबू रहती है कि हमारी खुशबू बेकार हो जाती है। दूसरी ने कहा कि मेरा भी यही हाल है, तीसरी ने कहा मेरा भी यही हाल है। कहा चल करके पूछ ही लिया जाए कि वो किस मार्केट से खुशबू लेकर के आते, खुशबू लेकर के आते हैं। कहा ठीक है। अब बीवियां अपने शौहरे नामदार के पास पहुंचती हैं, इकट्ठा पहुंची। शौहरे नामदार ने देखा, कहा क्या मामला है? कहा एक सवाल लेकर के आई है। कहा क्या सवाल है? कहा ये सवाल है। कहा अच्छा यही जानना चाहती हो कि मैं किस मार्केट से खुशबू लेकर के आता हूं? कहा हाँ, हम तीनों अपनी अपनी बारी पर बहुत शानदार परफ्यूम और खुशबू लगाकर आपके पास आने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपके कमरे में दाखिल होने के बाद हमारी खुशबू बेकार हो जाती है। आप कौन सी खुशबू लगा करके बैठे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमने चाहा कि मालूम करें किस मार्केट से आप, मदीने तैयबा की किस दुकान से आप खुशबू लेकर के आते हैं और लगाते हैं। शौहरे नामदार ने कहा बैठ जाओ। बीबियां बैठ गई। अब फरमाते हैं कि सुनो, मैं किसी दुकान से खुशबू लेकर के नहीं आता हूं। बात यह है कि एक मर्तबा मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था और सख्त गर्मी का मौसम था। गर्मी की वजह से मेरे जिस्म में बहुत सारी फुंसियां निकल आई, थोड़े छोटे छोटे निकल आए। मैंने इलाज किया मगर वो फुंसियां ठीक नहीं हो रही थी। मैं मजबूर होकर के नबी की बारगाह में हाजिर हो गया और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस्म के अंदर फुड़ियां हैं, फुंसियां हैं, मगर वो ठीक नहीं हो रही है। दवा मैंने की, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूं, जाओ इसका इलाज करो। मैं क्या कर सकता हूं, जाओ इसकी कोई दवा करो। वो सहाबी थे, वो कोई बदअकीदा वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा था मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो सहाबी थे, वो जानते थे ये वही दर है जहां से ईमान भी मिलेगा, यही वो दर है जहां से जान की सलामती भी मिलेगी। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कोई ये ना कहे कि ये मदीना शरीफ के हैं, ये मक्का शरीफ के हैं। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के रहने की फजीलत अपनी जगह पर, मगर मुझे आप बताइए, अबू लहब भी तो मक्के का था, अबू जहल भी तो मक्के का था, उतबा और शैबा भी तो मक्के के थे, और अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन मदीने का था। मगर न इसका मक्के का होना काम आया, न उसका मदीने का होना काम आया, न इसका उस अजीम खानदान से होना काम आया, न उसका वहां का सरदार होना काम आया, न इसका गांव का सरदार, मक्के का सरदार होना काम आया, न वहां अब्दुल्ला इब्ने उबई का मदीने का सरदार होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्के के थे, न मदीने के थे, न कर्शी थे, न हाशमी थे, न अलवी थे, न सादात थे। वो रसूल पाक के सच्चे वफादार थे। तो 1400 साल हो गए, मेरे बिलाल का दुनिया में कोई जवाब नहीं बन सका। इसीलिए शेर बेशेर सुन्नत कहा करते थे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अबू जहल नबी की बारगाह में मकाम नहीं हासिल कर सका, तो खुदा की बारगाह में भी उसका कोई मकाम। सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सहाबी ने इरशाद फरमाया,
میں نے رسول پاک سے جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ میری جسم کی پھڑیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، میرے جسم میں پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ اس کا علاج کرو، جاؤ کوئی مرہم لگاؤ، نہیں، نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا۔ صحابی فرماتے اپنی اہلیہ سے کہ میں رسول پاک سے میں نے جب یہ بات عرض کی، آقا نے فرمایا اور میرے قریب آ جاؤ۔ رسول پاک نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا پیٹھ سے کپڑا ہٹا دو۔ میں نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور میری پیٹھ میں جو پھنسیاں تھی رسول پاک نے اسے ملاحظہ فرمایا اور اپنا دست مبارک ایسی ہی میری پیٹھ پر پھیرا۔ اتنا کرنا تھا، جتنی پھنسیاں تھیں وہ ساری پھنسیاں فوراً ختم ہو گئیں، اور اسی وقت سے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے تمہاری خوشبو کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ رفیقان محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہو، خدا کی بارگاہ میں آپ کا کوئی درجہ ہو جائے، تو پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیجئے، خدا اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو لوگ نبی کریم کی مخالفت کرنے کے باوجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب تقویٰ ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک حنبلی عالم ہیں سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار حضرت امام عقیل حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے، لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، لوگوں کو سبق دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جامع مسجد کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ، جامع مسجد کے اندر لوگوں کا ازدحام، جامع مسجد کے اندر پلک پلک کر کے لوگوں کا رونا، بلکہ وہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں لوگوں کا گریہ اور ساری کرنا، میدان عرفات میں لوگوں کا چیخ چیخ کر کے رونا، اسے مت دیکھ، اس پر متاثر مت ہو، اس کو دیکھ کر کے تم مرعوب مت ہو جاؤ، یہ دیکھو کہ اس کا رسول پاک کے دشمنوں سے رشتہ کیسا ہے، رسول پاک کے دشمنوں سے اس کا رشتہ کیسا ہے۔ اگر یہ جامع مسجد میں چیخنے والا، میدان عرفات میں رونے والا، گڑ گڑانے والا نبی کے دشمنوں سے رشتہ اچھا رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا رونا مکر و فریب ہے، جامع مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کرنا مکر و فریب ہے، بلکہ میدان عرفات میں چیخ چیخ کر کے رونا یہ بھی مکر و فریب ہے۔ اس لیے کہ اگر واقعی یہ اپنے اندر خدا کا خوف رکھتا تو خدا کے دشمنوں سے کبھی یہ دوستی نہیں کرتا۔ اگر یہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے تو چاہے میدان عرفات میں روئے، چاہے خانہ کعبہ میں روئے، چاہے مسجد نبوی میں روئے، چاہے اپنے گھر میں روئے، چاہے آپ کے گاؤں کی مسجد میں روئے، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ رفیقان محترم، یہ موقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی وہ مقدس تاریخ آنے والی ہے جس میں کائنات کا دولہا اس زمین پر جلوہ گر ہوا، اور جس کے لیے دنیا سجائی گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ رفیقان محترم، میں نے آپ سے یہ عرض کی خدا کی معرفت کا ذریعہ رسول پاک ہے، اور رسول پاک کی معرفت کا ذریعہ اولیاء کرام۔ خدا تک پہنچنا ہے تو نبی کا وسیلہ چاہیے، اور نبی تک پہنچنا ہے تو اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی ضروری ہے۔ بزرگوں کا ارشاد میں نے سنایا، الولایت ذل النبوہ والنبوۃ ذل الالوہیہ۔ ولایت یہ پرتو نبوت ہے اور نبوت جلوہ الوہیت ہے۔ جب تک اولیاء کرام کی عقیدت و محبت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے نظریات رکھنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ
میں نے بچپن سے پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی گزاری ہے اور اب تک ہزاروں کتابیں مطالعے میں آ چکی ہیں۔ میں آج بھی الحمدللہ 11-12 بجے تک مطالعہ کرنے کے بعد ہی بستر پہ جاتا ہوں جب دارالعلوم میں رہتا ہوں، اور بہت ساری کتابیں اختلافی موضوع پر رافضیت کے حوالے سے، غیر مقلدیت کے حوالے سے، وہابیت و دیوبندیت اور قادیانیت کے حوالے سے مطالعہ کی۔ بہت ساری کتابیں آزاد خیالوں کی بھی میں نے پڑھی۔ ہر ایک کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، حضرت سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جو اس وقت الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک عظیم قلعہ جانا جاتا ہے، تقریباً 45,000 کتابیں وہاں کی لائبریری میں موجود ہے۔ جس موضوع پہ آپ ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کتابیں پڑھی اور جو باطل فرقوں کے عقائد و نظریات کو میں نے پڑھا، کتابوں کی روشنی میں جو کچھ بھی میں نے سمجھا، علماء کے بیانات اور ان کے ارشادات، کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ بھی میری سمجھ میں آیا، جتنا بھی میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، احادیث طیبہ پڑھی، بزرگوں کے اقوال پڑھے اور پڑھائے، میں نے آج نہیں بلکہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہی سے خدا کا شکر ہے کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آج اگر فتنوں کے ہجوم میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس حفاظتی قلعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں نے وہابیت کو پڑھا ہے، نجدیت کو پڑھا ہے، قادیانیت کو پڑھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 7 تاریخ کو جب مملکت پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا تھا، اس وقت پارلیمنٹ میں جب بحث چل رہی تھی تو ایک قادیانی نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اگر ختم نبوت کے انکار کی بنیاد پر ہم کافر ہیں تو بتائیے مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہی بات لکھی ہے۔ پارلیمنٹ میں قادیانیوں نے اپنے دفاع میں قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کو پیش کیا تھا، سارے ان کے حمایتی خاموش تھے، ان کی زبان پہ تالا لگ گیا تھا کہ قادیانیوں کا جواب کیسے دیا جائے، لیکن جس نے ڈٹ کر کے میدان میں آ کر مقابلہ کیا وہ کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی کے شہزادے تھے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا سنو، ہم کسی شخصیت کو بعد میں مانتے ہیں، رسول پاک کی شریعت کو پہلے مانتے ہیں، چاہے کوئی بریلی کا عالم ہو، چاہے کوئی دیوبند کا عالم ہو، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتد اور بے دین ہے۔ اس کا جواب اگر کسی نے دیا تھا تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے شہزادے نے دیا تھا، اور اس وقت تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ انجام دینے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا کہ جس کے دل و دماغ میں امام احمد رضا کی پاکیزہ تعلیم نے پیوست۔ اس لیے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کرنے والا اگر کوئی مرد میدان آپ کو نظر آئے گا تو وہی ہوگا جو امام احمد رضا کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کر رہا ہوگا۔ تفصیل سے میں بتاتا لیکن وقت نہیں ہے، میں ایک ایک بات بتا کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ بتائیے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بتائیے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب اگر اس کے جھوٹ کے پردے کو چاک کرنا ہے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا وند قدوس ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ بھی ایک عیب ہے، اس سے پاک ہے، اور باطل عقیدوں کی دلیلوں کو باطل کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے، معاف کیجئے گا میں حضرت کی دعاؤں کے سہارے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اسماعیل تہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، رسالہ یک روزہ اس کی کتاب ہے،
اس میں اس نے لکھا ہے کہ خدا قادر علی الکذب ہے، جھوٹ پر اسے قدرت ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، محمود دربھنگی نے، مرتضی دربھنگی نے اپنی کتاب میں لکھا جوہد المقل کے اندر کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد یوسف تاولی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان سارے جھوٹوں کے پردے کو چاک کرنے کے لیے اگر کہا جائے اہل سنت آؤ میدان میں اور دلیلیں لے کر کے آؤ، خدا کی قسم امام احمد رضا کے دامن میں پناہ لیے بغیر کہیں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس نے سبحان السبوح ان عیب کذب مقبوح لکھ کر کے وہابیت کے اس نظریے پر جو کیل ٹھوکی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان باطل نظریات کا خلا قبا کرے تو امام احمد رضا کی اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ۔ اگر کوئی باطل کہے نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور آپ کو حوالوں کی ضرورت پڑے تو آپ کو امام احمد رضا کی کتاب الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، علم الغیب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، خالص الاعتقاد کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کہیں نہیں ہم ان کی کتاب نہیں پڑھیں گے، مناظرہ ہم کریں گے، تو علم غیب مصطفیٰ پر مناظرے کا ہنر سیکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے شاگرد شیر پیش اہل سنت کی بارگاہ میں جا کر کے مناظر ادری کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو صحیح ڈھنگ سے آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ امام احمد رضا کی کتابیں کھلی ہوئی پوری دنیا کے سامنے ہیں، وہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ مذہب اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ۔ بے شک بے شک، سبحان جو لوگ، اب میں کیا بتاؤں، میری عادت نہیں ہے کہ میں ان مسائل میں لوگوں کو کچھ دیر الجھائے رہوں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ جس امام احمد رضا نے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائی، جس نے 1000 کتابیں لکھ کر کے امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا، جس وقت الٹرا ساؤنڈ مشین نکلی اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اسی دور میں یہ مشین کہیں آ چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کسی نے سوال بھیجا اور سوال قرآن کریم پر اعتراض کی شکل میں تھا۔ سوال بھیجنے والے نے سوال بھیجا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، قرآن میں ہے، لیکن حضرت ایک مشین نکلی ہوئی ہے جس کے ذریعہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر حضور اس وقت ایک مشین نکلی ہوئی ہے، اس مشین کے ذریعہ بتا دیا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن پر چیلنج ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ اس مشین کے ذریعہ ڈاکٹر بھی جان لے رہا ہے۔ بتاؤ اس کا جواب کس نے دیا؟ معذرت کے ساتھ کس خانقاہ سے اس کا جواب آیا؟ کس درسگاہ سے اس کا جواب آیا؟ کس شیخ کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس عالم کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس مرشد کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس پیر کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس خطیب کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ کس وائس کی طرف سے اس کا جواب آیا؟ جو لوگ امام احمد رضا پر پھونکنے کا کام کرتے ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اٹھائیے کتابیں، لائیے اس موضوع پر کوئی کتاب، اگر کسی خانقاہ نے اس کا جواب لکھا ہو، کسی درسگاہ نے اس کا جواب دیا ہو، کسی شیخ نے اس کا جواب دیا ہو، اس کا جواب الشمسام کی شکل میں اگر کسی نے دیا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا نے دیا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ نے کتاب الشمسام کے نام سے لکھی، سنیا کہ نہیں نام آپ نے اس کتاب کا؟ سنا ہے نام آپ نے؟ چند علماء ہو سکتا پڑھتے پڑھاتے ہوں تو نام اس کا سنیں۔ جو لوگ دکانوں پہ بیٹھ کر کے پھونکتے ہیں شاید انہیں کتاب کا نام بھی پڑھنے کا شعور نہ ہو، وہ صحیح ڈھنگ سے کتاب کا نام بھی نہ پڑھ سکے۔ یہ اعتراض اس وقت ہوا جب یہ مشین رائج ہوئی، ایجاد ہوئی، اعلیٰ حضرت نے علم کا دریا بہا دیا
اور ایسا شاندار جواب دیا کہ آج تک پھر کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکا۔ جس مشکل گتھی کو امام احمد رضا نے سلجھایا ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، چمک چمک کر کے دلیلیں دے رہے ہوں، بڑھ بڑھ کر کے اپنی حقانیت کو ثابت کر رہے ہوں، مجھے کہنا پڑتا ہے تیرا کھائیں تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ کھا کر کے غرایا نہیں جاتا ہے، کھا کے گنگنایا جاتا ہے۔ جو لوگ کھا کے غراتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں تو غراتے نہیں ہیں بلکہ گنگناتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان و پاک میں علم کی جو بساط بچھی ہوئی ہے، جہاں جہاں درسگاہیں ہیں، جہاں جہاں علماء پائے جاتے ہیں، واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ آپ کو امام احمد رضا کا علمی فیضان ہر جگہ نظر آئے گا۔ ہندوستان کے بارے میں میرے مرشد اجازت حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا استاد کی خدمت کرنے کا صلہ دیکھیے۔ میں نے کہا کیا ہوا حضرت؟ فرماتے کہ جب اجمیر معلیٰ میں حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان پڑھاتے تھے تو اس جگہ پر حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھتے تھے اور ان کے ہم سبق حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ بھی پڑھتے تھے۔ جب حضور صدر الشریعہ پڑھا کر کے درسگاہ سے باہر نکلتے تو آپ کے جوتے کو سیدھی کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے یہ دونوں حضرات دوڑتے اور کبھی کبھی دونوں میں چھینا جھپٹی ہو جاتی کہ کون جوتا پہلے صحیح کرے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کئی بار ایسا دیکھا تو آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ایک تم سیدھی کرو، ایک تم سیدھی کرو۔ اب آگے فقیہ ملت فرماتے کہ مولانا دیکھیے دونوں نے صدر الشریعہ کی جوتی سیدھی کی تو اس کی برکت کیا ملی کہ ایک ہندوستان میں حافظ ملت بن کر کے چمک رہے ہیں اور ایک فلاں جگہ پر محدث اعظم بن کر کے چمک رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں جتنی درسگاہیں ہیں واسطہ در واسطہ ہر جگہ آپ کو حضور حافظ ملت کا علمی فیضان نظر آئے گا۔ حضور حافظ ملت صدر الشریعہ کے شاگرد، صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ علم کی جو آپ کہما کہمی دیکھ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس امام احمد رضا کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیجئے اور اسی کو صحیح سمجھیے جس نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمہ حق کے لیے گزار دی اور چلتے چلتے اس نے دنیا کو پیغام دیا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چوروں کی ہاں ایک بھی عقیدہ جو امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، ایک بھی عقیدہ مذہب اہل سنت کے اگر خلاف ہو تو اسی شہر میں آپ جو سزا دینا چاہیں اس فقیر کو دے سکتے ہیں۔ ایک بھی عقیدہ امام احمد رضا نے جو ہم تک پہنچایا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کی تعلیمات مذہب حق اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمان ہے اور یہی دین حق ہے، یہی دین حق ہے۔ میں نہیں، بہت پہلے کسی نے کہا تھا مگر شومی قسمت کی وہ خود ہی ادھر ہو گیا۔ اس نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرتی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا مگر اللہ کی شان خود ہی ادھر سے ادھر ہو گیا۔ انجام دنیا نے دیکھ لیا۔ اللہ کے محبوبوں سے ٹکرایا نہیں جاتا ہے، اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں سلنڈر ہو کر کے جایا جاتا ہے۔ اگر ٹیلا پر نظر ڈالیں، بارش جھماجھم ہو رہی ہو، ٹیلا جو اپنے آپ کو سیرا تان کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کیے رہتا ہے، بارش گئی وہ بے فیض ہو گیا، کچھ اس کو نہیں ملا۔ مگر تالاب پانی کو جمع کر لیتا ہے، خود بھی ہرا بھرا رہتا ہے
اور دوسرے کو بھی سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں اکڑ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اللہ و رسول کی رضا کا نام ہے، اللہ و رسول کی محبوبیت کا نام ہے۔ ایک دو دلیل نہیں، سینکڑوں دلیلیں اس پر دی جا سکتی ہے۔ امام احمد رضا اللہ و رسول کی بارگاہ کے ایسے مقبول تھے کہ اگر مخصوص حالات میں اپنی زبان سے کچھ نکال دیتے تھے، رب قدیر کرم فرماتا، اور جو فرماتے تھے اعلیٰ حضرت رب قدیر اپنے کرم سے وہ کر کے لوگوں کی نظروں کے سامنے کر دیتا۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا جب آدمی نے آج بارش ہوگی کہ نہیں؟ پورا واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر خدا چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے، اور ادھر نکلا زبان سے اور ادھر بارش۔ اعلیٰ حضرت کی وجہ جو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صرف مولوی صاحب تھے، بے شک وہ مولوی گر بھی تھے، وہ صرف مولوی ہی نہیں تھے، اللہ اور رسول کی بارگاہ کے مقبول تھے۔ بہت سارے لوگ عظمت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مولوی صاحب تھے۔ مولوی صاحب کا مقام کم ہوتا ہے کیا؟ مولوی صاحب کا درجہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر عالم دین کو عالم دین ہونے کی بنیاد پر کسی نے گالی دی، گستاخی کی، تو کافر ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ عالم دین ہونے کی بنیاد پر اگر عالم دین کو کسی نے گالی دی، گستاخی کی اس کی شان میں، وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ مولوی کا مقام نہیں جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء جن کو ہم لوگ مولوی کہتے ہیں، انہی علماء کو اپنا علمی جانشین بنایا، اور اعلیٰ حضرت ایسے مولوی تھے کہ جب علامہ شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کیا اور پوچھا غوث پاک سے، حضور آپ کا نائب کون ہے؟ اپنے نائب کی نشاندہی فرما دیں۔ علامہ شیر محمد صاحب فرماتے ہیں، میں نے جب غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کا نائب کون ہے، تو غوث پاک نے مجھ سے خواب میں فرمایا کہ میرا نائب مولانا احمد رضا بریلوی ہے۔ جو نائب غوث اعظم ہو اس کی توہین کریں گے آپ مولوی صاحب کہہ کے؟ مجدد الفسانی کا نام آپ نے سنا ہے؟ علامہ شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اکبر کے زمانے میں اس کے فتنے کے خاتمے کے لیے ہزار مصیبتیں برداشت فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت باتفاق عرب و عجم ساری دنیا کے مقتدر علماء نے امام احمد رضا کو مجدد تسلیم کیا ہے۔ آج بھی ان کی مجددیت کا پرچار پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے علماء حق انہیں اپنے زمانے کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیا جائے امام احمد رضا صرف مولوی کا نام نہیں ہے، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار کا نام ہے۔ رہی یہ بات کوئی غلط پروپگنڈا کرے تو اس پروپگنڈے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے اس کا علاج کریں۔ حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کے مسائل میں فرماتے تھے کہ مولانا جب تک ہم ادھر لگ کر کے اپنی توجہ ادھر کیے رہیں گے، جو دین کا کام ہے اتنی دیر کے لیے رک جائے گا، اس لیے ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا صاحب کے ماننے والے تو فلاں طبقے کے گستاخ ہیں، فلاں طبقے کے گستاخ ہیں، اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والوں پر افطرا اور بہتان سے لوگوں کو اپنی زبانیں روکنی چاہیے۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ آپ اگر یہاں زبان درازی کر کے کسی پر کوئی غلط الزام لگا کر، بہتان لگا کر ان کو بدنام کرنے کی ناجائز کوشش کریں گے تو یقین جانیے کہ خدا احکم الحاکمین ہے، عزیز و ذو انتقام ہے، وہ جب بدلہ لے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں لوگ فلاں کے گستاخ یہ سب بیکار سی باتیں ہیں۔ الحمدللہ امام احمد رضا قدس سرہ نے جب دعائیہ کلمات لکھے نظم کی شکل میں تو اس میں آپ نے
دعا کا جملہ جو لکھا اور اپنے ماننے والوں کو بتایا، تو اس میں آج بھی شجر مبارکہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، انہیں ہدایت دے، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے۔ ہمارے حضرت نے تو الحمدللہ پوری زندگی بریلی کے دفاع میں اپنا قلم اس طرح سے چلایا ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کے عظیم دفاع کا نام حسینی میاں ہے، اور حضرت علامہ بابرکت سید حسینی میاں قبلہ جانشین قطب رائے چور کو اگر لوگ جانتے ہیں تو امام احمد رضا کے ایک سچے وفادار کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعہ باطل نظریات کی پیش کری اس شاندار طریقے سے فرمائی ہے کہ آج بھی لوگوں کی آہیں سنی جا سکتی ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت نے جس قدر زور قلم صرف فرما کر کے حمایت حق کے لیے اپنا وقت عطا فرمایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر حضرت کا سائے کرم تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ کی جو عظیم کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، جن سے حقائق کے پردے اٹھتے ہیں، اور نہ جانے کتنی وہ باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں کبھی آ نہیں سکتی تھیں، حضرت نے لوگوں کے سامنے رکھ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ بہکیں گے نہیں، پھٹکیں گے نہیں۔ امام احمد رضا کا مسلک نہ کوئی نیا مسلک ہے، نہ کوئی نیا مشرب ہے، نہ کوئی نیا مسلک ہے، نہ مذہب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی سچی ترجمانی کا نام ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں، آپ ادھر سے سنیے اور ادھر سے اس کو اڑا دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، اپنا وقت ضائع مت کیجئے، پڑھیے، کتابیں پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے، علماء سے، سادات سے، جو سچے سادات مذہب حق کے پیروکار ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیے، بزرگوں کے بارگاہ میں جا کر کے دعائیں لیتے رہیے، گر گراتے رہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب مشکلات میں پھنس جاؤ تو مزاروں پہ جا کر کے، قبر والوں کے پاس جا کر کے ان سے استعانت کرو، ان سے دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، ان سے استعانت کرو گے، وہ اپنی توجہ تمہاری طرف کریں گے تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ 12 ربیع الاول شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکتیں عالم اسلام میں یوں ظاہر فرمائے کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو، امن و شانتی قائم ہو، اور پوری دنیا میں اس طرح سے امن و امان قائم ہو کہ لوگ انسانیت کا درس لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر زندگی سلیقے سے گزاریں کہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔